بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ہمارے سلسلہ احادیث میں یہ پانچویں حدیث ہے۔ یہ بھی بدء الوحی سے متعلق ہے کہ وحی کا آغاز کیسا ہوا، کس طرح ہوا، کیا کیا مشکلات تھیں وحی کے آغاز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به القيامة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد انا احركهما كما رايت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه القيامة. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه القيامة ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. یہ دراصل ایک آیت کی تفسیر ہے، ایک آیت کا شان نزول ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیغمبر آپ اس قرآن کے ذریعے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، لتعجل به تاکہ آپ اس میں جلدی کریں، یعنی اس میں جلدی کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ وحی میں، قرآن میں جلدی کرنے کے لیے آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیجیے، مت ہلائیے۔ تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ابن عباس اسے بیان فرماتے ہیں۔ ہمیں بیان کیا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں ابو عوانہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں موسیٰ ابن ابی عائشہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعید ابن جبیر نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے کہا، انہوں نے بتلایا۔ ابن عباس نے اللہ تعالیٰ کے اس قول لا تحرک به لسانک لتعجل به میں فرمایا، قال حضرت نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتاً، قرآن کے نازل ہونے سے تکلیف برداشت کرتے تھے، یعالج برداشت کرتے تھے، اٹھاتے تھے، شدتاً تکلیف، من التنزیل قرآن کے نزول سے، اے من تنزیل القرآن، قرآن کے نازل ہونے سے، وحی کے نازل ہونے سے آپ تکلیف اٹھاتے تھے، تکلیف برداشت کرتے تھے۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور آپ اکثر اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، یعنی کہ ایسا ایسا آپ پڑھتے رہتے تھے، جیسے وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی، جبرائیل امین پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے، تاکہ مجھے یاد ہو جائے، کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے وہی کا۔ ضیاء سے بچانے کے لیے، ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے، اپنے ہونٹ ہلاتے جاتے تھے۔ فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا فانا احرکہما لکم، تو میں دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں، لکم تمہارے سامنے، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے، میں ویسے ہونٹ ہلا کر تمہیں دکھلاتا ہوں۔ وقال سعید، اور سعید ابن جبیر نے کہا، سعید ابن جبیر جو کہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں انا احرکہما، میں بھی اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں، کما رأیت ابن عباس، جیسے میں نے ابن عباس کو دیکھا، یحرکہما، کہ وہ ان دونوں کو ہلا رہے تھے۔ فحرک شفتیہ، تو سعید نے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے ہونٹ ہلائے، سعید ابن جبیر نے، ابن عباس نے اپنے شاگرد سعید کے سامنے، اور سعید ابن جبیر نے اپنے شاگردوں کے سامنے۔
ایسی احادیث کو کہتے ہیں مسلسلات، جو سلسلہ وار چلی آ رہی، کہ حضور کا کوئی عمل جو ہے نا ویسے ہی دکھلایا جائے جیسے حضور نے کیا، ایسی احادیث کو مسلسلات کہتے ہیں۔ ابن عباس نے ہونٹ ہلا کر دکھلایا سعید ابن جبیر کو، سعید ابن جبیر نے اپنے شاگردوں کو، فحرک شفتیہ، اپنے ہونٹ ہلائے، کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت اپنے ہونٹ مبارک ہلا رہے ہو۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت، لا تحرک بھی، اے پیغمبر آپ حرکت نہ دیجئے، بھی، اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ، لسانک، اپنی زبان مبارک، لتعجل بھی، تاکہ آپ اس میں جلدی کریں، جلدی کرنے کے لیے آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیجئے، جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو خوف ہے کہ کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا، تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ انا، بے شک، علینا، ہمارے ذمہ ہے، جمعہ، اس کا جمع کرنا، وقرآنہ، اور اس کا پڑھانا، اس کا پڑھانا آپ کو یہ ہمارے ذمہ ہے، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ جمع کرنا یعنی آپ کے دل مبارک میں، آپ کے سینے مبارک میں جمع کرنا۔ قالا، تو ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں، قالا سے مراد ابن عباس ہے، قالا کی ہوا ضمیر جو ہے یہ ابن عباس کی طرف جا رہی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر یوں ہے، جمعہ، اس قرآن کا جمع کرنا، لاکا، آپ کے لیے، فی صدرکا، آپ کے سینے مبارک میں، جمعہ، جمع کرنا، ہو، اس قرآن کا، لاکا، آپ کے لیے، فی صدرکا، آپ کے سینے مبارک میں، سینے سے مراد دل ہے، سینہ کہہ کر دل مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ دل سینے کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے حال بول کر محل مراد لیا جاتا ہے، محل بول کر حال مراد لیا جاتا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہے، محل بول کر حال مراد لیا گیا ہے، یعنی جگہ بول کر جو چیز اس جگہ میں موجود ہے وہ مراد لی گئی ہے۔ سینے میں چونکہ دل ہوتا ہے تو دل مراد ہے، فی صدری کا ہے، فی قلبی کا۔ قال ابن عباس نے فرمایا، جمعہ، اس قرآن کا جمع کرنا، لاکا، آپ کے لیے، فی صدری کا، آپ کے سینے مبارک میں، یہ معنی ہے جمعہ کا۔ وقرآنہ کی تفسیر ابن عباس کہتے ہیں وتقرأہ، کہ آپ اسے پڑھیں گے، اس کا آپ کا اس کو پڑھنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تقرأہ، آپ کا پڑھنا، ہو، اس قرآن کو، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اسے پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اسے پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس کے پڑھنے کی اتباع کیجیے، یعنی اسے سنیں۔ اتباع کا مطلب سنیں، آپ نے پڑھنا نہیں ہے، ہم پڑھیں گے، آپ نے اتباع کرنی ہے، یعنی آپ نے سننا ہے۔ آگے آ رہی ہے اس کی وضاحت، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، تو اللہ تو آ کر نہیں پڑھتے تھے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، تو یہاں پر آپ لکھیں گے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ عَلَى لِسَانِ جبریل، جبریل کی زبانی، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، عَلَى لِسَانِ جبریل، جبریل کی زبان پر، علا، پر، لسان، زبان، جبریل کی زبانی، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس قرآن کی اتباع کیجئے، آپ نے پڑھنا نہیں ہے۔ قال، ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی، قال سے مراد ابن عباس ہے، وہ کہتے ہیں فَاسْتَمِعْ لَهُ، آپ غور سے سنیں۔ سامیہ کا معنی ہوتا ہے سننا، اور جب اس کو باب افتعال میں لے جاتے ہیں، استماع یستمع، اس کا معنی غور سے سننا۔ فَاسْتَمِعْ لَهُ، تو آپ اسے غور سے سنیں، وَأَنصِتْ، اور آپ خاموش رہیں، آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ خاموش رہ کر اسے غور سے سنیں۔ یہ تفسیر ہے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کی۔ قرآن کی اتباع ایسے ہوتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ خاموش، اور خاموش رہ کر غور سے سنیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے، بیانہ، اس کی وضاحت، بیانہ، اس کی وضاحت۔ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں ثم ان علینا ان تقرأہ، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے، ان تقرأہ، کہ آپ اس کو پڑھیں۔ علماء اور شراح کہتے ہیں، شارحین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے، کہ بیان کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، یعنی حلال و حرام کا بیان ہے، وعد اور وعید کا بیان ہے، قرآن کی وضاحت مراد ہے، الفاظ کا پڑھنا مراد نہیں ہے۔
لیکن یہاں کسی راوی نے ابن عباس کی طرف نسبت کر دی ہے کہ ثم ان علینا ان تقرأ، کہتے ہیں یہ کسی راوی کی غلطی ہے، کسی راوی کو وہم ہوا ہے۔ ثم ان علینا ان تقرأہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ بیان کی تفسیر نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر یہی ہے کہ آپ اسے پڑھیں، اور بیان کی تفسیر یہ ہے کہ اس کی وضاحت، اللہ فرماتے ہیں اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ شاید کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، اذا اتاہ جبریل، جب آپ کے پاس آتے حضرت جبریل علیہ السلام، استمع، تو غور سے سنتے تھے نبی کریم، استمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم غور سے سنا کرتے وحی کو۔ فَإِذَا انطَلَقَ جبریل، بس جب چلے جاتے جبریل، انطلق ينطلق چلا جانا، چل پڑنا، چلے جاتے جب جبریل، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو پڑھتے، کما قرأہ، جیسے اس کو پڑھا ہوتا جبریل نے۔ اب اس عنوان کو ایک اور سورت کے اندر بھی، ایک اور جگہ پر بھی بیان کیا گیا ہے، سورۃ الاعلی میں، سنقرئک فلا تنسا، کہ حضرت ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، سنقرئک ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں۔ تو اس کے شان نزول میں بھی یہی لکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے اور فوراً پڑھنے لگ جاتے تھے، زبان مبارک کو، ہونٹوں کو حرکت دینے لگ جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ آیات نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ حضرت ہم نے اس وحی کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں، کوئی حصہ بھی اس کا ضائع نہیں ہوگا، اس لیے آپ تسلی کے ساتھ اسے پہلے سنا کریں غور سے، اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جی، یہ ان آیات کی تفسیر تھی، ان کا شان نزول تھا کہ یہ کب نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر مسلسلات کا بھی ذکر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 6 ہے، فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ اس کی سند پہلے سمجھیں گے، یہاں پر 2 سندیں بیان کی گئی ہیں۔ حدثنا عبدان، بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد عبدان نے بیان کیا، عبدان کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے عبداللہ نے، عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے یونس نے، یونس نے زہری سے یہ بات لی ہے، امام زہری سے، جو حدیث کے بہت بڑے امام۔ ہا، آگے جو ہا لکھا ہوا ہے، ہا کا معنی ہوتا ہے تحویل، تحویل، حول یحول تحویل، اس کا معنی ہے تحویل السند، یعنی سند کو پھیرا جا رہا ہے، تحویل، یہ باب تفعیل ہے، تفعیل کا مصدر ہے تحویل، یہاں پر سند کو پھیرا جا رہا ہے۔ امام بخاری اپنی دوسری سند بیان کر رہے ہیں، ہا سے مراد تحویل ہے، لیکن اس کو پڑھیں گے ہم ہا، عن الزہری ہا وحدثنا، اس طرح۔ تحویل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک سند امام بخاری نے بتلا دی کہ میرے استاد عبدان نے، ان کو عبداللہ نے، عبداللہ کو یونس نے، یونس کو زہری نے بیان کیا۔ اب کہتا ہے کہ اگر میں ساری حدیث بیان کروں پھر دوبارہ دوسری سند لے آؤں تو میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے، جگہ بھی خرچ ہوتی ہے، اس لیے یہیں پر ہی میں دوسری سند بھی بتلا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یہی حدیث حدثنا ہمیں بتلائی ہے بشر بن محمد، میرے استاد، میرے شیخ بشر ابن محمد نے، یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں، جیسے عبدان استاد ہیں ویسے بشر ابن محمد بھی استاد ہیں، اور بشر نے بھی یہ بات عبداللہ سے لی ہے، قال اخبرنا عبداللہ، عبدان کے استاد بھی عبداللہ تھے، آپ دیکھیں عبدان کو بھی عبداللہ نے یہ بات بتلائی تھی، اور بشر کو بھی عبداللہ نے، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث یونس نے بھی بتلائی ہے، معمر نے بھی بتلائی ہے، اور ان دونوں نے یہ حدیث لی ہے عن الزہری، جی امام زہری سے، وہاں پر بھی زہری تھے۔ یہاں پر ایک راوی کا اضافہ ہوا ہے معمر کا، بشر نے جو روایت کی ہے امام بشر نے، تو یہاں پر ایک راوی معمر کا اضافہ ہوا ہے،
وہاں پر صرف یونس تھے، یہاں یونس بھی ہے عبداللہ کے استاد اور معمر بھی ہیں۔ نحوہ، آگے لفظ نحوہ، نحوہ کیوں کہا امام بخاری نے اس سند کے اندر؟ یعنی کہ یہ حدیث بھی اسی کی طرح ہے، بشر والی حدیث بھی ابدان والی کی طرح ہے، نحوہ اس جیسی۔ کیا مطلب اس جیسی؟ اس جیسی تھی تو بیان کر دیتے، نحوہ کے لفظ کیوں استعمال کیے؟ جہاں پر محدثین دو سندیں ذکر کریں اور ایک کے اندر نحو کا لفظ ذکر کریں کہ اس جیسی، تو مطلب یہ ہے کہ معنی ایک ہی ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہیں، مفہوم ایک ہے، الفاظ الگ الگ ہیں۔ یعنی یہاں بشر والوں کے الفاظ الگ ہیں، ابدان والوں کے الفاظ الگ ہیں، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں ابدان والے الفاظ لاؤں گا، میں بشر والے الفاظ نہیں لاؤں گا۔ لیکن نحوہ بشر والے بھی ہیں اس جیسے ہی، ابدان والی حدیث کی طرح، لیکن الفاظ الگ ہیں، مفہوم ایک جیسا ہے۔ یہ ہوتا ہے لفظ نحو کی وضاحت یا اس کا مفہوم، کہ مفہوم ایک ہو، مصداق ایک ہو، لیکن الفاظ کے اندر کچھ فرق ہو۔ یہاں امام بخاری ابدان کے الفاظ لاتے ہیں، ابدان والی روایت سند کے۔ تو فرماتے ہیں، زہری کہتے ہیں قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ، امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے بتلایا عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عن ابن عباس، کہ ابن عباس نے قال فرمایا، یہ حدیث بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی۔ اجود اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اجود، جاد یجود، جود سے، اجود الناس جود و سخا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ سے زیادہ کوئی سخی نہ تھا۔ آپ کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ آپ لوٹا دیتے تھے، لوگوں کو دے دیتے تھے، خود بھوکے رہتے، خود تکلیف برداشت کرتے، اپنے اہل و عیال کو تکلیف میں رکھتے، لیکن لوگوں پہ سخاوت کر دیتے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، یہاں پر یہ جو اجود کا لفظ ہے اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، اس کو کانا کا اسم بنا کر مرفوع بھی پڑھا گیا ہے اجودو، اور اس کو کانا کی خبر بنا کر اجودہ بھی پڑھا گیا ہے، اجودہ، دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا۔ محدثین نے دونوں کی وضاحت کی ہے کہ دونوں ممکن ہیں، نحوی اعتبار سے دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، اجودو اجودہ۔ وکانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اجودہ زیادہ سخی، ما یکون فی رمضان جو آپ رمضان میں ہوتے تھے، رمضان میں آپ سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے، ویسے آپ سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن آپ کی سخاوت رمضان میں مزید بڑھ جاتی تھی۔ حین یلقاہ جبریل، جب آپ سے ملتے تھے جبریل، لاقی یلقا، لاقی یلقا سے ہے، یلقاہ، جب آپ سے جبریل امین ملاقات کرتے رمضان میں تو آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور آپ کی جود و سخا رمضان میں پڑ جاتی، حین یلقاہ جبریل، جب آپ سے ملاقات کرتے جبریل علیہ السلام، وکان یلقاہ، اور وہ جبریل آپ سے ملا کرتے تھے، ملاقات کیا کرتے تھے، فی کل لیلۃ، ہر رات میں، من رمضان، رمضان کی، رمضان کی ہر رات آپ سے ملا کرتے تھے۔ کیوں ملا کرتے تھے؟ کیا مقصد تھا؟ فیدارسہ القرآن، آپ سے قرآن کا تکرار کیا کرتے تھے۔ دارس یدارس، ایک دوسرے سے پڑھنا، ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا، دارس یدارس باب مفعلہ ہے، اس کی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کی خاصیت ہے مشارکہ، شرکت، کہ اس کے اندر فاعل جو ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے پڑھنا، ایک دوسرے کو سنانا، جس کو ہم تکرار کہتے ہیں۔ فیدارسہ القرآن، تو وہ آپ سے قرآن کا تکرار کیا کرتے تھے، یعنی جبرائیل امین نبی کریم کو سناتے، نبی کریم ان کو سناتے۔ فاعل جو ہے سننے والا، ایک وقت میں سننے والا ہوتا ہے، دوسرے وقت میں سنانے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم سننے والے بھی ہوتے، سنانے والے بھی ہوتے، جبرائیل امین سننے والے بھی ہوتے، سنانے والے بھی ہوتے۔ اس کو کہتے ہیں مدارسہ، دارس یدارس، مدارسہ، تکرار کرنا، ایک دوسرے سے پڑھنا، ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا۔ فیدارسہ القرآن، تو وہ نبی کریم سے قرآن کی مدارست کرتے تھے، قرآن کا تکرار کرتے تھے رمضان میں۔ آج کل ہماری مصروفیات دوسری ہوتی ہیں، رمضان میں قرآن کی مدارست نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے سننا سنانا نہیں ہوتا، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہمیشہ کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل امین کو قرآن سنتے تھے، سناتے تھے۔ تو فرمایا فیدارسہ القرآن، رمضان کی ہر رات میں نبی کریم جبرائیل امین سے قرآن کا تکرار کرتے، مدارست کرتے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، مال کے سخی ہو جاتے۔ خیر سے مراد مال ہے، قرآن و حدیث کے اندر اکثر جہاں پہ خیر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد مال ہے۔ اگر ہم مال کو صحیح استعمال کریں تو یقیناً یہ خیر ہے، لیکن بسا اوقات یہی ہمارے لیے شر بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک یہ انسان لحب الخیری، خیر کی محبت میں، مال کی محبت میں، لشدید، بڑا سخت ہے۔ خیر سے مراد مال ہوتا ہے قرآن و حدیث میں اکثر۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کی سخاوت کرتے تھے، من الریح المرسلتی، آندھی سے بھی تیز، آندھی سے بھی زیادہ، اتنی آندھی تیز نہیں چلتی جتنی آپ کی سخاوت تیز ہوتی تھی رمضان میں۔ ریح المرسلہ وہ ہوا جو چلائی گئی ہو، یعنی کہ آندھی مراد ہے اس سے۔ الریح المرسلہ چلائی ہوئی ہوا، ارسلہ یرسل ارسال، اس میں مفعول کا صیغہ ہے مرسلہ، واحد مؤنث کا۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً لام تاکید کا ہے، لا رسول اللہ لام تاکید کا ہے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیری، مال میں زیادہ سخی تھے، مال خرچ کرنے میں زیادہ سخی تھے، من الریح المرسلتی، چلائی ہوئی ہوا یعنی آندھی کی سے بھی۔ آندھی کی بنسبت اتنی آندھی تیز نہیں ہوتی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو رمضان کے اثرات ہیں، رمضان کے مہینے کی برکات ہیں، روزے کے اثرات ہیں، اور قرآن کے اثرات ہیں، باقی عبادات کے اثرات ہیں۔ انسان کی جب عبادات قبول ہونے لگتی ہیں اور انسان عبادات کی طرف آتا ہے تو اس کا ہاتھ سخاوت میں چلنے لگ جاتا ہے اور اسے سخاوت کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔